لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. محترم حضرات، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رہتی دنیا تک کے لیے ایک دستور العمل دیا، ایسا دستور العمل، ایسا ضابطۂ حیات کہ اس سے پہلے کسی نبی کو، کسی امت کو نہیں دیا. وعلیکم السلام. اور ساتھ ہی ایک ایسا رہبر دیا جنہوں نے صرف تھیوری بیان کر کے نہیں آپ سے کہا کہ اس پر عمل کرو، بلکہ پریکٹیکل کر کے پہلے دکھلایا، تب کہا کہ اس کے مطابق عمل کرو. اور یہ کہہ دیا سلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ویسے پڑھو. کامیاب نہ ہو تو رہبر ایسا دیا. قومی یکجہتی ہو یا دنیا کے اور مسائل ہوں، رہتی دنیا تک کے لیے اس دستور العمل میں ساری کی ساری چیزیں محفوظ ہیں. اس دستور العمل کے اندر کبھی کسی طرح کی تبدیلی تحریف نہیں ہو سکتی. تو ہمارے رہبر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے کر کے دکھلایا، پھر کہا کہ ایسے بولنا. بڑھیا کے گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں، بڑھیا اپنے گھر کا گندگی ساری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کاندھے کے اوپر ڈال رہی ہے. آپ اس سے گزر جاتے ہیں، بڑھیا سے کوئی معاملہ نہیں، گندگی پھینک رہی ہے، ڈال رہی ہے. ایک روز گندگی نہیں ڈالا، نہیں پھینکا، تو بڑھیا کے بارے میں آقا نے پوچھا کہ کیا بات بڑھیا؟ لوگوں نے بتلایا کہ بڑھیا بیمار ہے، طبیعت خراب ہے، وہ اپنے گھر میں ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھیا کے گھر گئے، اس کی بیمار پرسی کے لیے، اس کی عیادت کے لیے، اس کی بیمار پرسی کی عیادت کی. تو یہ ہے پریکٹیکل کہ آپ نے دکھلا دیا قومی یکجہتی کا نمونہ کہ دشمن بھی اگر تمہارے ساتھ زیادتی کرو تو اسے بھول جاؤ، اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ مت کرو. اور اس کو چھوڑو بھائی. ہمارے آقا طائف جاتے ہیں، طائف ایک گاؤں تھا اس وقت، اب تو شہر ہو گیا. طائف میں تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، نوجوانوں کو لگا دیا پیچھے پتھر پھینکنے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے. پتھر پھینکا جا رہا ہے، آپ کے سر پر، آپ کے جسم پر لگ رہا ہے، آپ وہاں سے گزر رہے ہیں، اوباش لڑکے پتھر پھینک رہے ہیں، آپ لہو لہان ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے. لوگوں ایک بات یاد کر لو، یہ دنیا جب سے قائم ہے آج تک آسمان کے سارے فرشتے نہیں روئے. کتنے فرشتے ہیں اس کی تعداد کسی کو معلوم نہیں، چاہے علامہ ہو، عالم ہو، بڑے سے بڑا محدث ہو، اس کو آسمان پر کتنے فرشتے ہیں یاد نہیں، معلوم نہیں. لیکن دو مقام ایسا ہوا ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے زار و قطار ہوتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پتھراؤ ہوا، آپ بے ہوش ہوئے، اور باشوں نے دونوں طرف سے اٹھایا، پھر پتھراؤ کیا.
گر گئے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, اٹھایا کاندھے پر, اور آپ کے جانی دشمن عتبہ کا باغ تھا, اس باغ میں لے جا کر کے رکھا. بات سننے کی ہے بھائی, عتبہ کے باغ میں لے جا کر کے رکھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی حالت میں, عتبہ تھا وہاں. عتبہ نے دیکھا, ہائے, عتبہ کے آنکھ میں آنسو آ گئے. یہ طائف والوں نے محمد کے ساتھ کیا کر دیا. باغ کے ملازم کو کہا کہ دیکھو ادھر سے کچھ پکے ہوئے کھجور, پکے ہوئے انگور توڑ کے لاؤ. وہ نوکر وہ ملازم لایا. عتبہ اس ملازم سے کہتا ہے کہ اس پلیٹ میں لے کر کے جاؤ اور اس آدمی سے کہو کہ اسے قبول کر لیجئے, کھا لیجئے. اس کون کہہ رہا ہے؟ جو ہمیشہ کا جانی دشمن ہے عتبہ. اس کو بھی رحم آ گیا, وہ بھی رو پڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم کو دیکھ کر. طائف کے اس میدان میں جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوا تو آسمان کے سارے فرشتے زار و قطار چیخ چیخ کر رونے لگے. لوگوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مصیبتیں سہی. حضرت زید نے کہا یا رسول اللہ, ان ظالموں کے حق میں بددعا کر دیجئے, ان کو زمین ہڑپ لے. آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ, اس قوم کو ہدایت دے دے, سمجھ دے دے. یہ مجھے پہچان نہیں رہے, مجھے جان نہیں رہے, اس لیے میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کا جواب تھا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. دعا ہو رہی ہے کس کے لیے؟ جس نے خون سے پاؤں مبارک کو جوتے مبارک سے چپکا دیا. کس کے لیے دعا ہو رہی ہے؟ جس نے آپ کے اوپر طرح طرح کا ظلم کیا. ظلم کی کوئی ایسی شاخ نہیں تھی جو وہاں پر چھوڑ دیا گیا ہو. رحمت للعالمین کی شان دکھلاتے رہو, شعلہ باری وہ کریں, تم پھول برساتے رہو. ہم لوگ یہ کہتے ہیں آج آپ چند حصوں میں بٹے ہوئے ہیں, تقسیم ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس ملک میں بھی آپ کی ایک چیٹی کے برابر قیمت نہیں رہ گئی ہے. سنا ہوگا آپ نے, کل ہی پرسوں افضال صاحب کو ممبری شپ سے الگ کر دیا گیا ہے پارلیمنٹ کے. ان کے اوپر اب الزام سمجھ میں آیا ہے کہ یہ داؤد ابراہیم کے ساتھ تھا. اتنے دنوں سے پارلیمنٹ کے ممبر رہے, بہت اچھا کام انجام دیا, لیکن اس کے باوجود کبھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب آیا. کیوں بھائی؟ میں آپ کا زیادہ وقت نہ لوں گا. حضرت مولانا اشتیاق صاحب تشریف فرما ہیں, ابھی چند منٹ کے بعد آپ ان کی باتیں سنیں گے. اطمینان سے بیٹھیے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں کی. اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے اور ہمیں آپس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہیے. اگر ایسی زندگی گزرے گی تو ہم ہندوستان کے باشیوں میں ہیں, اور اگر ایسی زندگی نہ گزری تو یاد کر لیے تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستانوں میں سارے کے سارے کو ابھی آج ہی کتنے کو کیا کہتے ہیں انکاؤنٹ کیا گیا ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, میں آپ سے یاد کر رہا ہوں کہ یہ قومی یکجہتی کا مسئلہ حل کر لینے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ پہلے ڈھلیے یکتائیت میں, ڈھلیے اتحاد میں,
ڈھلیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت میں، ڈھلیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں، ڈھلیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں، تب جا کے کام بنے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دعوت دیا کرتے ہیں، ہمارا جرم کیا ہے؟ آقا کا جرم کیا تھا؟ یہی نہ کہ کہنے گئے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہم بھی کیا کہتے ہیں لوگوں؟ ڈرو اس دن سے کہ کوئی کبھی کسی کا نہیں ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اور صرف عام انسان نہیں بلکہ انبیاء بھی، حضرت آدم علیہ السلام یا ربی نفسی نفسی، نوح علیہ السلام یا ربی نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام یا ربی نفسی